اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اشرف فرقت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو اعوذ فالو نہیں باللہ کیا من تو فالو کر الشیطان لیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، حضرات علماء کرام، ہم سب ایک مدرسے میں اور اس کے پروگرام میں موجود ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اشرف فرقت آفیشیل کو ظاہر سی سبسکرائب بات نہیں ہے کیا تو سبسکرائب کر لیں، کہ اس مختصر سی فیس مجلس بک پہ میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو اگر فالو نہیں مدرسہ کیا تو اور فالو کر لیں۔ تعلیم، طالبان علوم، ان کی نسبت سے کچھ ضروری باتیں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کی جائیں، پھر مدارس کی، علماء کی اور طلباء کی اہمیت کو سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ 30-40 منٹ میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. دین اسلام مکہ المکرمہ سے شروع ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا ہے تو وہ ایک اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی اسلام کو سہارا دینے والا نہیں تھا. تنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں ایک آواز لگاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، ایک معبود کو مان لو، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو. ایک آواز تھی، کوئی سننا گوارا نہیں کرتا. صرف گوارا ہی نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ یہاں سے نکل کر طائف تشریف لے گئے ہیں کہ شاید وہاں کوئی سننے والا مل جائے. لیکن آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین لمحہ جو تھا وہ طائف کا ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے سخت حالات کب آئے ہیں؟ تو آپ نے طائف کا ہی اشارہ فرمایا تھا کہ میری زندگی میں سب سے سخت مرحلہ طائف کا ہے. یہ ویڈیو بن رہی ہے کیا؟ اس کو بند کرو، بند کر دیجیے، اتار دو اس موبائل میں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی سے اسلام کا اعلان شروع کرتے ہیں، اور اسلام ایک اجنبی تھا، بے یار و مددگار تھا، کوئی اس کا سہارا نہیں تھا. پھر اللہ کے فضل سے یہ آواز چلی ہے اور بڑھتے بڑھتے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی ہے. آج زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کو کوئی نہ پہچانتا ہو. وہ الگ بات ہے کہ عمل نہ کر رہا ہو، کوئی اسلام میں داخل نہ ہو رہا ہو، لیکن اسلام کا تعارف دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چکا ہے. یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ یہ کلمہ ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. داخل ہو چکا ہے، قبول کرنے کے لیے نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ ہر کچا پکا مکان اس کو قبول کرے گا، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کلمے کا تعارف، اسلام کی پہچان ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ جائے گی. ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اسلام کا یہ پیغام اور تعارف ہر گھر میں پہنچ چکا ہے. قبول کرنا نہ کرنا وہ بات کی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جب اسلام دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچ جائے گا، ہر جگہ پہنچ جائے گا، واپس سکڑے گا، واپس سمٹے گا، اور سکڑتے سکڑتے وہیں پہنچے گا جہاں سے شروع ہوا تھا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی، اسلام شروع ہوا اجنبی ہونے کی حالت میں. اور اجنبی کا مطلب ہوتا ہے
کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. جیسے ہم لوگ کسی سفر میں چلے جائیں، وہاں کی دنیا ہمیں نہ پہچانتی ہو، انسانوں میں سے ایک انسان ہم ہیں بس، کوئی ہماری آواز کو اہمیت نہیں دے گا، کوئی ہمیں پہچانے گا نہیں، بوقت ضرورت کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. یہ مطلب ہوتا ہے اجنبی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اسلام کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوئی ہے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور پھر یہ لوٹے گا ایسے ہی اجنبی ہو کر. کوئی اس کو پہچانے گا نہیں، کوئی اسلام کی مدد نہیں کرے گا، کوئی اسلام کو اپنے گلے سے نہیں لگائے گا. دوسری حدیث شریف میں اس طرح ہے ان الدین لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، دین ایسے ہی سکڑ کر واپس جائے گا مدینے کی طرف، حجاز کی طرف، مکے کی طرف، جیسے کہ سانپ بچھو گرمی کے زمانے میں اپنے سوراخوں سے نکلتے ہیں اور رینگتے رینگتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے تو واپس اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسلام مکے سے نکلا اور پھیلا، واپس حجاز کی طرف سکڑ جائے گا. یعنی کوئی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسلام کو اپنے دل سے لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسلام کی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اب وہ دور آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے. ہمیں غیروں کا شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ ہے اپنوں کا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان کی، مال کی، اپنے وقت کی قربانی دینے والے اب نہیں رہے. استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ ہوں گے کچھ فیصد، لیکن 100% مسلمان ایک طرف سے اپنے مذہب سے محبت کرنے والے ہوں، اس کے لیے کٹ جانے والے ہوں، اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے والے ہوں. شاید اب ایسا دور نہیں رہا ہے. خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. روزے نہ رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. شراب میں، کباب میں، زنا میں، بے حیائی میں ہماری نوجوان نسل بڑھتی جا رہی ہے. یہ ابتدا ہے اسلام کے سکڑنے کی. میری بات کو آسانی سے سمجھنا، بہت لمبی بات میں نہیں کروں گا. میری آواز سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری آواز خراب بھی ہو رہی ہے، دوسرا سفر بھی مجھے درپیش ہے، آگے بھی مجھے جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اسلام واپس سکڑے گا اور کہاں پہنچ جائے گا؟ مکہ مدینہ، جہاں سے شروع ہوا تھا. اور سکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی قدر کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. غیر تو غیر ہیں، خود مسلمان اسلام کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے. یہی وہ دور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم. قریب ہے، بہت دور نہیں ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. یعنی مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے رہیں گے. سکھ ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، یہود اور نصارہ ایک قوم ہے. ایسے ہی مسلمان بھی ایک قوم ہو کر رہ جائیں گے. اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا مطالبہ ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو. آج وہی صورتحال ہے. ایک طرف سے جو کرتا پاجامے والے ہیں، جو بظاہر دیندار ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، پرکھیں گے تو کامل دین اور کامل اسلام ان میں بھی نہیں. جھوٹ عام ہو چکا ہے، دغا عام ہو چکا ہے، ٹٹلو اور الیکس عام ہو چکا ہے، حرام کاری عام ہو چکی ہے. بس پیسہ چاہیے، چاہے دین بیچ کر آتا ہو. یہ فتنہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک چیز آزمائش کی رہی ہے، کچھ نہ کچھ امتحان رہا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری اس امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور امتحان کی چیز مال ہوگا، پیسہ ہوگا. یعنی امت میں بھوک اور پیسے کی حرص اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے اگر دین کو بھی چھوڑنا پڑے تو دین کو چھوڑیں گے، لیکن پیسہ آنا چاہیے. آج وہی بات ہے، چاہے جہیز کے ذریعے پیسہ آ رہا ہو، چاہے میراث نہ دے کر پیسہ آ رہا ہو، کسی کا گلا کاٹ کر پیسہ آ رہا ہو، دھوکہ دے کر بیچ کر آ رہا ہو، اولیس کے ذریعے آ رہا ہو. ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، پیسہ میرے پاس آ جائے. یہی حب دنیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. بہت افسوس ہوتا ہے ان حدیثوں کو دیکھ کر اور سن کر، اور پھر اپنی صورتحال کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں مٹانے کے لیے ساری دنیا کے انسان متحد ہو جائیں. یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں
यहूद हों, नसारा हों, सिख हों, ईसाई हों, दूसरी सारी कौमें, सारे मजहब वाले, ए मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे, तुम्हें वो उखाड़ देना चाहेंगे, मिटा देना चाहेंगे। यूशिकु अन तदाअल यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु इला क़सअतिहा, ये हदीस का अल्फाज है। करीब है कि उम्मतें तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए एक दूसरे को ऐसे ही दावत देंगे जैसे खाने के दस्तरखान पर एक दूसरे को दावत देते हैं, आओ भाई बैठ जाओ, यहाँ खा लो, आ जाओ भाई यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ भाई तू भी बैठ जाओ। ऐसे ही मुसलमानों को मिटाने के लिए दूसरी कौमें आपस में इत्तिहाद करेंगी, एक दूसरे को जमा करेंगे। जब ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाई तो एक सहाबी ने सवाल किया, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम कम हो जाएंगे, उस वक्त हम थोड़े रह जाएंगे? नबी ने फरमाया नहीं, बल अंतुम कसीर, तुम्हारी बहुत बड़ी तादाद होगी। खुद हिंदुस्तान में देख लीजिए, जिनको मुसलमान कहा जाता है बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों में है, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत झाग की तरह होगी, खसो खाशाक की तरह होगी, पानी पर बहते हुए कूड़े की सी हो जाएगी। जब सैलाब आता है, नदी नाले बहते हैं तो उसके साथ कूड़ा भी बहता है, झाग भी चलता है, वो देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन मामूली चीज़ है। एक छोटा सा बच्चा तिनका लेकर झाग को हिला दे, वो सारे झाग मिट जाते हैं। ऐ मुसलमानों, देखने में तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नाम की कोई चीज़ नहीं, तुम्हारे अंदर इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का कोई जज्बा नहीं, अपने मजहब से तुम्हें मोहब्बत नहीं होगी, तुम बिल्कुल बेजान हो जाओगे। छोटी छोटी सी गैर मुस्लिम जमातें तुम्हें मिटाएंगी और तुम मिटते चले जाओगे। ये दौर आया है। फिर सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? जब मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है फिर वो ऐसे बेवजन क्यों हो जाएगा, बेकीमत क्यों हो जाएगा, ऐसा बुज़दिल क्यों हो जाएगा? मुसलमान तो वो है जो 313 भी फतह पाते हैं, मुसलमान तो वो है जो 313 अपने से 3 गुनी तादाद पर गालिब आते हैं। और आप फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की होगी लेकिन बेहैसियत, कूड़ा कबाड़ों की तरह, झाग की तरह, ऐसा क्यों होगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके 2 सबब इरशाद फरमाए हैं। बदकिस्मती है आज के मुसलमानों की, वो दोनों सबब हमारे अंदर पाए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा इसलिए होगा कि लोगों में 2 मरज़, 2 बीमारियां पैदा होंगी। नंबर 1 हुब्बुद दुनिया, नंबर 2 कराहियतुल मौत। नंबर 1 दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हर एक ये चाहेगा कि मेरी बिल्डिंग अच्छी बने, हर एक ये चाहेगा कि मेरा लिबास अच्छा हो, हर एक ये चाहेगा कि मेरे पास गाड़ियाँ हों, हर एक ये चाहेगा कि मुझे बड़े बड़े ओहदे मिलें, मेरी एक पहचान कायम हो, मेरी शादी ब्याह हो तो आलीशान हो, चर्चे हों इलाकों में, हर एक को ये हिर्स लगेगी, हुब्बुद दुनिया। दूसरी चीज़ वो कराहियतुल मौत, जब अपने पास नेकियां नहीं है, ज़ख़ीरा नहीं है, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं है तो कोई मरना नहीं चाहेगा। इसलिए हर एक को अपना अंजाम नज़र आ रहा है, मरते ही कब्र में गड़ूंगा और मेरे ऊपर अज़ाब मुसल्लत होगा, कराहियतुल मौत। अगर आदमी नेक होता है, सालेह होता है, तक़वा वाला होता है तो उसको ये खैर की उम्मीद रहती है कि इंशाअल्लाह जब मैं जाऊंगा तो मेरा रब मेरा इस्तकबाल फरमाए, मेरा अल्लाह मुझे देखकर खुश होगा। लेकिन जो ऐसे बद्दीन होंगे, जो दुनिया को तरजीह देंगे, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, उनको इस चीज़ की तवक्को नहीं है कि मरने के बाद हमारा इस्तकबाल होगा, बल्कि उनको इस चीज़ का डर है कि मरते ही अज़ाब में मुब्तला होंगे, इसलिए वो मरना भी पसंद नहीं करेंगे, वो जिहाद के लिए तैयार नहीं होंगे, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। यह है वो कराहियतुल मौत। मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, आज का मुसलमान 99% इस्लाम को छोड़कर बैठा हुआ है। बुरा मत मानना, नमाज छोड़ने वालों की तादाद कोई कम नहीं है, रोज़ा छोड़ने वालों की तादाद कम नहीं है, शराबियों की तादाद कम नहीं है, जानियों की तादाद कम नहीं है। यही हमारे बच्चे, यही नौजवान नस्ल जिनके लिए बैठकर आप गप करते रहते हैं, अफसोस का इजहार भी करते रहते हैं, ये हमारे ही हैं। अगर इनको नहीं संभाला गया, इनको दीन पर कायम नहीं किया गया तो फिर इनकी आने वाली औलादें इर्तिदाद से नहीं बच सकेंगी, इर्तिदाद से नहीं बच सकेंगी। तो बात की शुरुआत यहाँ से हुई है कि इस्लाम गरीब शुरू हुआ था, अजनबीयत के हाल में शुरू हुआ था,
اور پھر پھیلے گا پوری دنیا میں، پھیل کر واپس سکڑے گا۔ اگر اس کو سکڑنے سے بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی مدارس اسلامی ہے، یہ دین کے قلعے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کے پیٹ بھریں گے تب اپنے بچوں کو ان میں داخل کر دیجیے، اپنی جان اور مال سے ان اداروں کی خدمت کیجیے، علماء پیدا ہوں گے، فقہا پیدا ہوں گے، دیندار پیدا ہوں گے، دین کے خادم پیدا ہوں گے تو اسلام ابھی اور پھیلے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ادارے بند ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے تو اسلام سکڑے گا ہی، وہ پھیلے گا تھوڑی۔ اسلام کو جو ہوا ملتی ہے، اسلام کو جو عروج ملتا ہے، اسلام کو جو ترقی ملتی ہے، اسلام کو جو طاقت ملتی ہے، وہ ان اداروں سے ملتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، علم کے تعلق سے آپ پر احسان جتایا گیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آیت کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، اللہ نے آپ کو حکمت سکھائی ہے، اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے، یعنی آپ کو علم دیا ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے اشارہ ملا کہ انسانیت کو سب سے بڑا اور سب سے عظیم تحفہ جو ملنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ علم نبوت ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے، یہ حافظوں کا مقام ہے، یہ مدرسوں میں خدمت کرنے والوں کا مقام ہے کہ سب سے عظیم تحفہ ان کے پاس موجود ہے۔ علم جس کو کہتے ہیں علم نبوت، جس گھر میں بیٹھ کر یہ پڑھائیں، جس چہار دیواری میں بیٹھ کر یہ خدمت دین کرتے ہیں، الف با سے لے کر بخاری شریف تک پڑھاتے ہیں، یہ سب چیز اللہ کا گھر کہلاتی ہے، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو یا مکتب کی شکل میں ہو یا جھوپڑیوں کی شکل میں ہو یا عالیشان عمارات کی شکل میں ہو۔ جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول یعنی قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، سب کہتے ہیں اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو، اس میں کوئی اللہ کا بستہ نہیں ہے، وہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اس گھر کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ بس ایسے ہی ان مدرسوں کو بھی اللہ کا گھر کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم۔ اس میں یہی اشارہ ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوں، کام کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں اس کا درس لیں گے اور دیں گے، سیکھنا سکھانا کریں گے۔ اس جگہ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پڑھنا پڑھانے کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ یہ مدرسہ اللہ کے گھر، ہم مسجد کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، تو پڑھنے پڑھانے کی جو جگہیں ہیں جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، مکتب کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہی گھر ہے۔ اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 بشارتیں سنائیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ 4 بشارتیں ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں، تعلیم اور تعلم میں لگے رہتے ہیں، جیسے مکتب اور مدرسے میں استاد الگ، طلبہ الگ، ایک جماعت بنتی ہے، ان کے بارے میں نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا کیا مطلب؟ ہی نور یستقر فی القلب یثبت بہ التوجہ الی اللہ تعالی۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سکینہ کا مطلب دل میں اللہ ایک نور پیدا کرتا ہے، جس نور اور روشنی کی برکت سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس نور کا نام سکینہ ہے۔ اس نور کا نام سکینہ ہے۔ تو جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، اللہ ان کے دلوں پر سکینہ نازل کرتا ہے، یعنی ان کے دل میں ایسا نور پیدا کرتا ہے جس نور کی برکت سے اللہ کی طرف توجہ قائم رہتی ہے، ان کو رک رک کر اللہ یاد آتا رہتا ہے۔
ان کو اپنا انجام یاد آتا رہتا ہے، علم ان کو آمادہ کرتا ہے عمل پر۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مدرسوں میں، مکتبوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ کی رحمت گھیرتی ہے، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ رحمت کا کیا مطلب؟ بولتے تو ہم اردو میں بھی ہیں، میواتی میں بھی بولتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، لیکن رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 مطلب بیان کیے ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، 4 مطلب۔ رحمت کا پہلا مطلب ہوتا ہے بے حساب مغفرت، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھائے، علم دین کی خدمت میں لگا رہے، اللہ کی رحمت اس کو گھیرتی ہے۔ رحمت کا پہلا مطلب ہے بغیر حساب کتاب کے مغفرت۔ اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی جانچ نہیں کرے گا، نامہ اعمال کو نہیں دیکھے گا، بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور حدیث قدسی سے اس کی تائید ہوتی ہے، انی لم اضع فیکم علمی و حلمی۔ حدیث کی شروعات یہاں سے، میدان محشر قائم ہوگا، سارے انسان وہیں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک آواز لگے گی، این العلماء، کہاں ہیں عالم لوگ، کہاں ہیں حافظ لوگ، کہاں ہیں قرآن کے خادم؟ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، چونکہ زیادہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، علم دین سے ناواقف ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں سے اگر چھٹائی کریں گے تو 10-20 ہی نکلیں گے عالم، تو باقی بیچارے ویسے ہی۔ ایسے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب اکٹھے ہو چکے ہوں گے، تو ایک آواز لگے گی، کہاں ہیں علماء؟ بہت چھوٹی سی تعداد میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کی کرسی رکھی جائے گی، اللہ اس پر آئیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے ان علماء کی طرف چہرہ فرما کر، انی لم اضع فیکم علمی و حلمی لأعذبکم، میں نے تمہارے اندر علم، قرآن اور حدیث کی معلومات اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ میں تم کو عذاب دوں۔ اذهبوا الی الجنہ، جاؤ جنت کی طرف، لا حساب علیکم، تم پر کوئی حساب کتاب نہیں، تمہیں میں نے عالم بنایا ہی اس لیے تھا کہ تمہاری مغفرت کرنی تھی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسی کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کو موٹا سا ترجمہ کر لو، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو اللہ عالم بناتا ہے، اسی کو اللہ مفتی بناتا ہے، اسی کو اللہ محدث بناتا ہے، اسی کو اللہ حافظ اور قاری بناتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے۔ اب خلاصہ ہی نکلے گا، جس کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے اسی کو اللہ علم دین عطا کرتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے بھی استاد عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے، نبوت اگرچہ ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن علم نبوت باقی ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام نبوت کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا انعام علم نبوت کا ہوتا ہے۔ نبی تو نہیں ہے، نبی کے جانشین موجود ہیں، نبی کی جانشینی موجود ہے، نبی کی خلافت موجود ہے، نبی نہیں ہے لیکن ان کی جگہ لینے والے لوگ موجود ہیں، وہ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ رحمت کا مطلب ہے۔ مجھے اور 3 مطلب بیان کروں گا تو اور وقت لگے گا، مجھے تو آپ کو کچھ اور توجہ دلانی ہے۔ ان مدارس کے طلباء کی، ان اساتذہ کی، ان علماء کی قدر کیجیے۔ آج جہاں بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک برائی یہ بھی پھیل رہی ہے بلکہ پھیلائی جا رہی ہے، دشمن بڑی باریکی سے اس کو پھیلا رہا ہے کہ عوام کو علماء کے بارے میں بد ظن کر رہا ہے، اور آپ خود اس مرض کو پہچان نہیں رہے، دشمن کی چالاکی کو آپ نہیں پہچان رہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں جو میرے نزدیک کوئی کفر سے کم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے پیندار لے گا یہ مول صاحب، یہی تو جانگی سب سے پہلے 2 زخمی۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے معاف کروں گا، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، اور تم اتنے بڑے بن رہے ہو، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہو کہ سب سے پہلے پیندار تو یہی جان گا، میرے نزدیک کفر سے کم نہیں۔ بڑے بڑے علماء، حضرت شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، جو کسی عالم کی توہین کرے، لعن طعن کرے، اس کے اچھا خاتمہ ہونے کی امید نہیں، سوء خاتمہ کا ڈر ہے، اس لیے کہ اس نے علم نبوت کی توہین کی۔
اس لیے اگر آپ قدر نہیں کر پاتے، آپ ان کے معتقد نہیں ہوتے، مت ہو، لیکن کم از کم اپنی زبان ان کے خلاف نہ کھولو۔ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہو کر بھی یہ بہت کچھ ہیں۔ یہ نبی کے جانشین ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ بڑے کے جگہ پر کھڑے ہونے والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ نبی کی جگہ پر ہیں، ان کے مسلح پر کھڑے ہونے والے ہیں، ان کی وراثت ان کے پاس موجود ہے۔ ان کی توہین کرنا دراصل قرآن اور حدیث کی توہین کرنا۔ جس قرآن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں، اور شک نہیں ہے کہ وہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کے تعلق سے میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک سادہ کاغذ آپ اٹھا لیجیے جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، وہ ایک کاغذ ہے، آپ کے نگاہ میں بھی اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، کوئی خاص قدر نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو اس پر آپ سامان رکھ کر اور نمکین رکھ کر، بریانی رکھ کر کھا لیں گے، یہ قیمت ہے اس کی۔ ضرورت پڑے گی تو کسی بچے کی ناک بھی اس کاغذ سے آپ صاف کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو اس کاغذ سے ہاتھ صاف کر کے آپ پھینک دیتے ہیں، یہ کاغذ ہے۔ لیکن اگر اسی کاغذ پر قرآن کا ایک حرف لکھ دیا جائے، پوری آیت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک حرف لکھ دیا جائے اور آپ کی نگاہ اس پر پڑے تو آپ کاغذ کو اٹھا کر چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بھائی قرآن کا حرف لکھ رہا ہے۔ قرآن کا چھوٹا سا کاغذ پھٹ کر نیچے گر جائے، اٹھا لیتے ہیں آپ۔ اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی کاغذ پر اگر قرآن کا ایک جملہ، آیت کا آدھا حصہ، آدھے میں سے بھی آدھا حصہ، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کاغذ پر اگر آیت کا ایک ٹکڑا لکھ دیا جائے تو اس کاغذ کا احترام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بغیر وضو کے اس کاغذ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ وہی کاغذ جس سے آپ ناک صاف کر سکتے تھے، وہی کاغذ جس سے آپ ہاتھ صاف کر سکتے تھے، بے جان چیز ہے، وہ سمجھدار اور شعور والی چیز نہیں۔ اس پر اگر قرآن کی آیت یا آیت کا ٹکڑا لکھ دیا جائے تو وہ کاغذ اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ بغیر وضو کے اس کاغذ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جائز نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، نبی کا وارث، اس میں جب قرآن اترے گا تو وہ کتنا مقدس بنے گا، وہ کتنا عظیم ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنی عظیم نعمت اپنے سینے میں رکھ کر اگر وہ بے عمل ہے، وہ خود ہی دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کا وبال اس پر پڑے گا، لیکن آپ پر تو پھر بھی اس کا احترام لازم ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کو اٹھانے والا ہے، اس لیے کہ قرآن اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ نہیں کرتا عمل، وہ خود بھگتے گا، وہ خود سزا پائے گا، اس نے ناقدری کی ہے اللہ کی اس نعمت کی۔ لیکن آپ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی توہین کریں، آپ علماء کے بارے میں بد زبانی کریں، جس کو کلمے کے بغیر مرنا ہو وہ بد زبانی کرے، وہ لعن طعن کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں، ہمارے اکابر کے ملفوظات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان مدارس کی اہمیت کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اسلام پھیلے گا اور پھیل کر واپس سکڑے گا، لیکن اگر یہ مدارس قائم رہے، آباد رہے، تو انشاءاللہ اسلام مزید پھیلے گا، اسلام کو مزید قوت ملے گی، افراد تیار ہوں گے۔ لیکن اگر مدارس بند ہو گئے یا ان کی ناقدری کی گئی تو وہ سکڑنے کا دور شروع ہو جائے گا، وہ سکڑے گا۔ نبی کی خبر ہے، پوری ہو کر رہے گی یہ بات۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے، اس کو کہہ کر ختم کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی ایک عادت بیان کی ہے، اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، اللہ نے اپنا ایک مزاج بیان کیا قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ نے اپنی عادت بیان کی، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں چھین لوں گا، اور میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون تو سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، لیکن ہماری پہنچ یہاں تک ہے، بھئی اگر مال کی ناقدری کریں گے تو اللہ مال چھین لے گا، روزی کی ناقدری کریں گے تو اللہ روزی چھین لے گا۔ یہی مطلب نہیں ہے اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مسجد اللہ کی نعمت ہے، مدرسے بھی اللہ کی نعمت ہے، مکتب بھی اللہ کی نعمت ہے، قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، اسلام بھی اللہ کی نعمت ہے، نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر تم نے مسجد کی، مدرسے کی، قرآن کی، اسلام کی، دین پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کی قدردانی نہیں کی تو اللہ اس نعمت کو چھین لے۔ یعنی اگر مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری مسجدوں پر تالے لگیں گے اور تم چاہو گے کہ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے۔
تم نے اگر ان مدرسوں کی قدر نہیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مدرسوں پہ تالے لگ جائیں گے، تم ہزار کوشش کرو گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تمہیں پڑھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ سرکاری طور پر قانونی اعتبار سے ایسی سختیاں آ جائیں گی کہ تم مجبور ہو کر رہ جاؤ گے، پڑھنا چاہو گے پڑھ نہیں سکو۔ کیوں؟ جب موقع تھا تو تم نے قدر نہیں کی، جب موقع تھا نماز پڑھنے کا اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، جب موقع تھا مدرسوں میں بچے ڈالنے کا اس وقت تم نے بچے نہیں ڈالے تھے، جب موقع تھا قرآن سیکھنے کا اس وقت تم نے قرآن نہیں سیکھی تھی، ناقدری کی ہے۔ جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ کھینچ لیتا ہے نعمت کو، پھر پچھتاتے رہیں۔ اور ہو چکا ہے ایسا، اس دھرتی پر ایسا ہو چکا ہے۔ بخارا اور سمرقند میں جاؤ، جہاں بخاری شریف لکھی گئی تھی، جہاں کبھی ہدایہ لکھی گئی تھی، جہاں مسجدوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے خطبے خطیب دیا کرتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، آج وہاں ایک بھی مسلمان اذان پڑھنے والا نہیں۔ بخارا سمرقند کی تاریخ پڑھو، اٹھاؤ دیکھ، امام بخاری علیہ رحمۃ جہاں پیدا ہوئے، جن کی بخاری شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ہدایہ پڑھے بغیر کوئی مولانا نہیں ہوتا۔ جس مسجد میں بیٹھ کر صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی تھی، آج اس مسجد میں سور بنتے ہیں، سب لکھا ہوا تاریخ میں۔ کیوں؟ ناقدریاں ہوئی تھی۔ وہی دور آج ہندوستان میں ہے۔ اگر خدا نے خاصہ ان مدرسوں کی ناقدری کی، آپ نے ان مسجدوں کی قدر نہیں کی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور نماز کے لیے آپ لوگ نہیں آئے ہیں، تو مجھے خطرہ لگتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ محفوظ فرمائے، کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ اذان پر پابندیاں لگیں گی، آپ چاہیں گے ایک مسجد آباد کرتے نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھائیں گے، ناشکری کرو گے نعمتیں چھین لیں گے۔ صرف جان اور مال کی نعمت نہیں، یہ دین کے مواقع ملنا یہ بھی تو نعمت ہے کہ آزادی کا دور ہے، جیسے چاہیں ہم نماز پڑھیں، جیسے چاہیں اذان دیں، جیسے چاہیں جلسے کریں، جیسے چاہیں مدرسے کھولیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسی آزادی تو اسلامی ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ایسی آزادی کے جو چاہے مدرسہ کھول لے اور جو چاہے جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا دے، اسلامی ملکوں میں بھی نہیں۔ آپ چلے جاؤ سعودی عرب میں، آپ مدرسے کھولنا چاہیں تو نہیں کھولنے دیں، حکومت سے منظوری لو، منظوری مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ سرکاری ادارے ہیں، جیسے یہاں ہندوستان میں سرکاری اسکول ہوتے ہیں، ایسے ہی سرکاری مدرسے ہوتے ہیں، وہ جب چاہیں مدرسے بند کر دیتے ہیں۔ دبئی میں آپ کھولنا چاہیں، شارجہ میں آپ کھولنا چاہیں، کویت میں آپ کھولنا چاہیں، جہاں اسلامی نظام ہے، جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں اس طرح مدرسہ چلانے کی آزادی نہیں ہے۔ اتنی آزادی تو ہمارے ہندوستان میں ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان تو بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ہاں، کچھ دشمنوں نے، کچھ بد دین، یوں کہہ لیجیے بد طبیعت لوگوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں، بھائی چارے کو ختم کیا ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے محبت تقسیم نہیں کی، ہم نے وفاداری ملک کو نہیں دکھائی ہے، ہم نے اپنے برادران وطن کو نہیں بتایا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، ہم نے ان کو دکھ پہنچائے ہیں، ہم نے ان کے ٹٹلو کاٹے ہیں، ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے ان کی توہین کی ہے۔ ایک پڑوسی ہونے کا کیا حق ادا کیا جاتا ہے وہ ہم نے کر کے نہیں دکھایا، ورنہ یہ قوم تو ایسی ہے جو پتھروں کو پوجتی ہے، یہ قوم تو ایسی ہے جو درختوں کے سامنے جھکتی ہے، یہ قوم تو ایسی ہے جو ہمارے مرے ہوئے کے مقبروں کے سامنے جھکتی ہے، قبروں پر سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، ابو بکر صدیق کی سیرت اختیار کرے، عمر فاروق کی سیرت اختیار کرے، تم زندوں کے لیے سجدہ کریں گے۔ جو پتھروں کو پوچھ سکتے ہیں تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ ہوا کیا ہے کہ ہمارے اندر کانٹے پیدا ہو گئے، ہمارے بول اچھے نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارے معاملات اچھے نہیں، وہ ہم سے بدزن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ قوم زمین پر بوجھ ہے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، دفع کرو۔ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے اس کی کوئی ناقدری نہیں کرتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ زمین پر جم جاتی ہے، اس کے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی پھینکتا نہیں۔ اور تجرباتی اعتبار سے میں مثال دوں، ہمارے گھروں میں جو سامان رہتا ہے، کرسی ہے، بیڈ ہے، فلاں ہے، بہت سا سامان ہے، جب تک وہ ہمارا کام آتا رہتا ہے، جب تک وہ ہماری خدمت کرتا رہتا ہے، جب تک لگتا ہے کہ یہ کرسی اور بیڈ صحیح ہے، تو کون پھینکتا ان کو نکال؟ سب اچھی طرح رکھتے ہیں۔ جب لگتا ہے بھائی یار اس میں تو گھن لگ گیا، یہ لکڑی بھی گل گئی، اب تو یہ سیٹ بھی پھٹ گئی، ارے پھینکو، اس کا بڑھ گیا، نکال باہر ڈال، کوڑا دان میں ڈال دیا۔ اگر سردی کا موسم ہے تو آگ لگا کر پور بنا کر تاپ لیا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرے کہ ہم نفع بخش قوم ہیں، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ہم اچھے اخلاق والے ہیں، ہم ہمدردی والے ہیں، ہم انسانیت کے کام آنے والے ہیں،
اگر ایسا ثابت کر دیں مسلمان اپنے آپ کو تو تمہیں کوئی پھینکنے والا نہیں، تم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ جب ہم نے یوں ثابت کیا کہ ہم ناکارہ ہیں، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، ہم تمہارے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، ہم نکمے ہیں، تو ہر کوئی ہم سے نفرت کرے۔ علامہ اقبال کا وہ جملہ یاد رکھنا، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم۔ اگر محبت دنیا کو فتح کرو، ہمارے بڑوں نے جو حکومت چلائی ہے اور عالم کو فتح کیا ہے وہ محبت سے کیا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے اسلام پر خود مضبوطی سے عمل کرو۔ جب اسلام قائم رہے گا تو تم بھی قائم رہو گے، جب اسلام مٹنا شروع ہوگا تو تم بھی مٹو۔ ہمارا بقا اور ہماری حفاظت، ہمارا زندہ رہنا دین سے ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پاؤں جما دے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ یوں کہتا ہے کہ اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارے پاؤں مضبوط کرے گا، اور دین کی مدد یہ ہے کہ اس پر خود مضبوطی سے عمل کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے، ہمارے ذمہ واجب ہے۔ ہم دوسروں تک کو جب پہنچائیں جب خود عمل کریں، خود ہی عمل نہیں کر رہے، سچائی رخصت ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، ادب اور لحاظ ختم ہو گیا، ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ پیغمبر کی وہ بات، پیغمبر کی وہ حدیث بار بار میرے دماغ میں آتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، انما الناس کالابل المئہ، ایک دور آئے گا کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے 100 اونٹ کسی جنگل میں ہوں، کسی وادی میں ہوں، 100 اونٹ۔ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، ایک آدمی گیا تاکہ سواری کے قابل اونٹ تلاش کرے 100 میں سے۔ اب وہ ہر ایک کو دیکھ رہا، لیکن ایک بھی ان میں مرضی کے مطابق نہیں مل رہا، جس کو میں اپنے لیے چن لوں، جس پر میں سواری کر لوں، جس اونٹ پر میں بوجھ لاد دوں۔ 100 اونٹ ہیں، دیکھنے میں اونٹ ہیں، صحت مند بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پسند کے مطابق نہیں مل رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، دور آئے گا کہ انسانوں سے زمین بھری رہے گی، لیکن اگر صحیح معنی میں انسان ڈھونڈو جس میں انسانیت ہو، جس میں انسانوں کے لیے محبت ہو، جس میں ترجیح ہو کہ دوسروں کے لیے کام آنے کا مزاج ہو، ایک بھی انسان تمہیں نہیں ملے گا۔ آج وہی بات، خود غرضی عام ہے، خود غرضی، میرا کام ہونا چاہیے، دوسرا کنواں بھاڑ میں جائے، میرے اوپر مصیبت نہ آئے، دوسرا ڈوبے تو ڈوبے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کی جان بچاؤ، دوسرے کی خدمت کرو، اگر اس کے لیے عبادت کی قربانی دینی پڑے تو عبادت کی قربانی دے دو، لیکن دوسرے کو نقصان نہ کرو۔ اتنا اہم پیغام ہے اسلام۔ وہ مثال یاد نہیں ہے؟ اگر آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف میں ہیں، جس کا بہت بڑا ثواب ہے، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نابینا سامنے سے آ رہا ہے، اس کے سامنے ایک گڑھا ہے، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ڈر یہ ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ اس گڑھے میں گرے گا، اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد سے ہم نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اعتکاف میں ہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ یہ گرے گا گڑھے میں اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اپنے اعتکاف کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچانا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اگر تم نے اپنے اعتکاف کا خیال کیا، نہیں صاحب میں تو اعتکاف میں ہوں، میرا اعتکاف ٹوٹے گا، اور وہ اس میں گر کر مر گیا، تو تم قاتل مانے جاؤ گے، ناحق خون تمہارے سر پر لکھا جائے گا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، جان کی حفاظت، دوسروں کی خدمت، دوسروں کی ہمدردی، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ جس نبی کے ہم امتی کہلا رہے ہیں، اس نبی کے اخلاق کیا ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ انہی مختصر گزارشات کے ساتھ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، محاسبہ کیجیے، اور اپنی زندگی کا ورق پلٹیے، اللہ کی طرف لوٹیے۔ اللہ کے یہاں سے ہی حالات آتے ہیں، اللہ کے یہاں سے ہی حالات کو درستگی ملے گی۔ اگر اللہ کو ہم خوش کریں گے تو سارا جہاں ہمارا، اللہ کو ناراض کریں گے تو اپنے بھی ہمارے نہیں۔ اصولی بات یاد رکھنا، اگر اللہ ہمارا ہے، اللہ کو ہم نے خوش کر لیا تو سارا جہاں ہمارا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بیوی بھی ہماری نہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے نہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہمارے نہیں، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، وہ بھی ہمارا نقصان چاہیں گے، دوسروں کو تو شکوہ کیا ہوگا۔
اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔